الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، رب سونے کا بے حساب فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر اپنے ذکر سانگے رل باون توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سونا سارا مل باون اپنی بارگاہ کے قبول و منظور فرماوے اور رب کائنات حق اور سچ سن کے اس کی قبولیت کا شرف عطا فرماوے اور عمل کی دولت کو مالا مال فرماوے. الحمدللہ حج کے مہینے شروع ہیں اور رب سونے کا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہ گناہ گار کو دوسری دفعہ حاضری کی سعادت اور شرف عطا فرمائے اور انشاءاللہ پوری بات 8 تاریخ کو انشاءاللہ روانگی ہوتی. دعا فرمائے سو کہ اللہ تعالیٰ یہ حج کو حج مبرور فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بالخصوص جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں خواتین اور مرد اللہ تعالیٰ سب کو ان دولت گرامایا کو مستفید فرماوے، اپنے گھر دے طواف نصیب فرماوے، انہاں بابرکت فضاواں دے ساواں گنن دی توفیق عطا فرماوے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے گنبد دی زیارتاں نصیب فرماوے اور مواجہ شریف وچ کھڑے ہو کے سونے دے حضور صلاۃ والسلام دا نذرانہ پیش کرنے دی سعادت عطا فرماوے. صلاۃ والسلام تا سونے فرمایا کوئی بھی میرے تے سلام بھیجے دے الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ سونا میری روح میرے جسم ادھری واپس فرما چھوڑے دے اور وقت میں انہیں سلام دا جواب دینا حتی ارد علیہ السلام جتوں بھی سلام بھیجا وجے تے حدیث پاک کی آیت تذکیر حتی ارد علیہ السلام سلام دا جواب حضور عطا فرمائے. لیکن آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا کہنا اختلاف کو نہیں امت مسلمہ دے کہ سونا تشریف فرما بھی ہیں، سونا مشاہدہ بھی فرما دیتے ہیں، سلامہ دے جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس کا کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام بھیجنا ظاہر ہے بہت ہی مزہ سکون اور سرور دی کیفیت ہے. اللہ سبحانہ ہر مومن کو عطا فرماوے. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ خاص سیاق و سباق کی قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن ہر آیت تحریک عام اور جنرل مفہوم ہوتا ہے. تو فرمایا اگر وہ اپنی جانہ سے ظلم کر بامن تو جاؤں کا سونا تھوڑے کو آ وجہ
جاؤکا فاستغفر اللہ، اور اتنا آ کے اللہ سونے کو گناہوں دی معافی منگے۔ اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان اگر گناہوں سے ظلم کر بیٹھے، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جاؤکا تھوڑے کو آویں فاستغفر اللہ، اور اتنا آ کے اللہ کو معافی منگے۔ حالانکہ سونا رب تو ہر جاتے موجود ہے اور معافی استغفار ہر جگہ تھی سکتے، لیکن سونے رب نے ہی کرا ہے بھی دسی ہے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اتنا کہ معافی منگن اور اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے واسطے اللہ سونے کو مغفرت طلب فرما۔ اگر یہ دو چیزاں پیاں ویسن کہ آ ویسن تے معافی منگ چھوڑے سن، بس اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ اپنے عریضہ بھی پیش فرما چھوڑے سن، تو قرآن فرمائے لوجد اللہ توابا الرحیم، بس سونا رب یقیناً اپنی شان دے مطابق محبت را توجہ بھی فرمائے سی اور اپنا رحم و کرم بھی فرمائے سی، گناہوں کو معافی فرمائے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دے حاضری ہے، امت دا اجماع ہے کہ سونے دی زندگی اور سونے دی وفات کے برابر ہے، لہذا آپ دی حیات مبارکہ دے وچ آپ دے حضور حاضری بھی اللہ سونے دی خاص توجہ اور اللہ دی رحمت دے حصول دا ذریعہ ہے، اور قیامت تک واسطے آپ دی قبر انور بھی اللہ سونے دی خاص توبہ یعنی ان کی توجہ، اللہ سونے دی توجہ خاص دیکھو تواب فرمائے گی، اللہ سونے دی صفت ہے اور اللہ سونے دی رحمت دے حصول دا ذریعہ ہے۔ لہذا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور امت دے علماء، صوفیاء، عوام ہمیشہ سونے دے حضور حاضر ہو کے اتھا اللہ کو معافی منگتے رہن اور اپنے گناہاں دی معافی منگ کے سونے کو اللہ سونے دے حضور اپنے واسطے واسطہ پیش کر کے یہ عرض کریں رہن کہ مولا سارے گناہوں کو معاف فرما، اور سب سے کرم بھی ہونا رہی الحمدللہ۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائیں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مواجہ شریف موجود ہاں، مواجہ حضور دی قبر انور دے پاسوں او جا یہ قبلہ دے پاسے جس طرح کھڑے ہو کے سلام عرض کی دوائیں عربی دے وچ وجہن چہرے کو آدن، اور مواجہ او جا جہرے پاسے سونے دا چہرہ انور ہے، چونکہ اصل بھی اپنے میت دا جو سنت ہے چہرہ تھوڑا موڑ کے رکھتے ہیں قبلہ دے پاسے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا چہرہ بھی قبلہ دے پاسے متوجہ ہے، تو اون پاسے کھڑے ہو کے کہیں بھی میت دو حاضری دیونی ہوئے، سلام عرض کرنا ہوئے یا فاتحہ پڑھنا ہوئے، تو اے مسنون جھا کھڑ کے میت کے سامنے یہ پاسے یعنی قبلہ والی سائڈ پر کھڑو، تاکہ جہرے پاسے میت منہ ہے تو سب منہ سے پاسے ہو بے پاسوں۔ یہ مسنون طریقہ اور صوفیادہ طریقہ چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی سنت ہے کہ حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سلام عرض کرنے سے اسے جھا کے کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال خواتین دوسرے پاسوں کھڑے ہو کے بھی سلام عرض کرے دیں، لیکن مسنون طریقہ اتنا ہے چونکہ خواتین واسطے ہی پاسے آنا ممکن نہیں، تا وہ روٹین ہی میں رکھی ہوئی ہے کہ قبلہ کو مخالف سمجھ سے خواتین سلام عرض کرے دیں۔ علامہ عتبی فرمائیں کہ میں مواجہ شریف موجود ہاں اور سونے دے حضور سلام عرض کی تھے، اور سلام عرض کر کے اسی بیٹھا متوجہ آپ دے قبر انور دے پاسے کہ فرمائیں ایک عربی آ گیا، عربی دیہات دا کوئی ایک چوتھی پنجویں صدی ہجری دا واقعہ ہے، یعنی حضور دے وصال دے 4-5 صدیاں بعد۔ تو فرمائیں میں بیٹھا تے ایک عربی دیہات دا کوئی شخص آندا ہے اور وہ سونے دے حضور آندا ہے اور آ کے عرض کرنے سونا جیرا تساں سب کو حق اور سچ دا پیغام پہنچایا ہے، اللہ سونے دی یہ آیات دی شکل ہی چاہیے، یہ سارے فرامین اور ساری سنت اور سارے اقوال دی صورت ہی چاہیے، احادیث طیبہ دی شکل ہی چاہیے۔ اصل سارا کو پڑھا بھی ہے، مننا بھی ہے اور اپنے استطاعت کے مطابق عمل کی بھی کوشش کی تھی، اور سونا جی قرآن کی آیت اللہ کا کلام تو سب کچھ ہے، انہیں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اگر جانا تے ظلم تھی وجہ تو تھوڑے کول ٹور کے لگیا میں جاؤ کا اور اتنا آ کے اللہ کو معافی منگن، اللہ سونا ضرور کرم فرمائے سی، اور اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے عریضہ پیش فرمائے سی۔ تو سونا تو سجا جو کچھ اللہ کا کلام پوچھا ہے سب برحق ہے، یہ آیت بھی برحق ہے۔ ہوں میں اپنا کام کر چھوڑا ہے کہ میں گھروں چل کے آپ کی خدمت ہی حاضر تھی گیا اور اتنا آ کے میں اپنے گناہاں کی معافی مانگ چھوڑی، استغفار ہی کر چھوڑا ہے۔ ہوں سونا تھوڑا کم رہ گئی ہے تو سونا رب کا کم رہ گیا، میرا کم ہو گیا۔ ہوں واستغفر لهم الرسول تو سبھی کرم فرماونے اور سارے کرم دے نال جڑا ہوا ہے سونے رب کا کرم دے فضل۔ لہذا سونا میں کو یقین ہے جو اپنی شان کرم دے مطابق یہ دو ہستیاں بھی تساں بھی رحیم تے کریم، سونے رب دی ذات بھی رحیم تے کریم، لہذا تساں ضرور کرم فرمائے سو، اور میرے اے ٹر کے آمن تے کرم تے فرمائے سو تے میرے گناہوں واسطے اللہ دے حضور
معافی دا عریضہ پیش فرما چھوڑے سو تے اللہ بھی کرم فرما چھوڑے. فرمائیں وہ عربی یہ گالی آ کے اس کے بعد اس نے 2 شعر پڑھے اور 2 شعر پڑھ کے یہ چند اشعار پڑھ کے وہ واپس لگ گیا ٹر پیا. فرمائیں کہ عربی دی محبت سے عربی دی تڑپ نے میرے واسطے بھی میری قسمت دے ستارے اور میرے مقدر دیاں گنڈیاں بھی کھول چھوڑیاں. میں جی میں سونے دے حضور موجود ہاں تو فرمائیں کہ میرے اور قبر انور کے درمیان علی مٹی ہٹ ویندی ہے اور اچانک میں ریزاں اکھی بند کر کے جو بیٹھا کہ سونے دا چہرہ انور میری اکھی کے سامنے آؤ اور سونا میں کو فرمائیں کہ اتبی ونج اور آبی لگا بیٹھی جلدی ونج اس کو دس تیں اپنا کام کر چھوڑے تو اساں بھی اپنا کام کر چھوڑے. خالی ہاتھ نہیں ویندا پیا اللہ سونے بھی کرم فرما چھوڑے اور رب کائنات نے تے کو بخش چھوڑے معاف فرما چھوڑے. حضرت اتبی نے کچھ شعر اور حضرت اتبی دے ریفرنس نال ہی حدیث دی تفسیر دی کتاباں چھالے بھی لکھے ہوئے اور صرف تفسیر دی کتاباں نہیں لکھے ہوئے. امام ابن کثیر نے یہ روایت کی تے اس کے بعد کئی تفسیراں اردو دیاں بھی عربی دیاں سارا جو مسلسل آیت کے تحت لوگ لکھ دیا واقعے کو بھی اور انہاں اشعار کو بھی اور انہاں اشعار دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور مقبولیت دا عالم ہے. سونے کو اتنے پسند ہیں عربی دے 2 شعر جو اج بھی سونے دے بوئے تے لکھے کھڑے. قبر انور دے ایک سجے پاسو مینار دے اوتے لکھا کھڑے تھی کھبے پاسے لکھا. اللہ سونا اتھیں دیکھ کے تے پڑھن دی توفیق عطا فرما. میں الحمدللہ پچھلی دفعہ حج دے موقع بلکہ اس کو پہلے عمرے دے موقع تے اتھیں دیکھ کے لکھے ویسے لکھے ہو یا نہ کولوں لیکن اتھیں پڑھ کے تے لکھن دا حکمت آئی وہ اپنا ہے. اگر تے اتھار بھی زیادہ رکن نہیں دیں لیکن الحمدللہ میں کو کھڑا نہیں تانی اتنی دیر جو میں شعر لکھی تھے چونکہ رش ہوتا ہے لہٰذا ہر کوئی کھڑ تھی تو بنا دے وقت جھا نہیں ہوگی تو وقت ایسا ہے جو اتھا چند منٹ کھڑن دا موقع ہی مل گیا. وہ اشعار ہن بھی سونے دے گویا بوہے دے اتے اور آپ دے مبارک روزہ ان دے سامنے لکھے کھڑے. پہلا شعر ہے سجے پاسو یا خیر من دفنت فی البقاء آدمہ فطاب من طیبہن الخاء والعقب اور دوسرے پاسو ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. عربی کہندے اے او ہستی یا خیر من دفنت فی البقاء آدمہ یہ تو وقت کے مقدس معطر معمر وجود جس وقت کے محترم ہستی آج تئی مٹی کے حوالے نہیں ہوئی. یہ مٹی کو اس تو سونی امانت پہلے کرا نہیں پوجی پہلے وجود مسعود تو پہلے سب تو سونا وجود یہ کوئی اس مٹی کے حوالے کرتے فتاب من طیبہن الخاء والعقب. سونا جیرے دیدہ مدینہ طیبہ دی مٹی دے ذرہ نے سارے وجود دے بوسے گنن شروع کیتن فطاب من طیبہن الخاء والعقب. اون دے مدینے دے ٹباں چوں بھی خوشبوئاں آندیاں مدینے دے پتھراں تے کنکراں چوں بھی خوشبوئاں پیاں. فطاب من طیبہن الخاء والعقب. اور دوسرے پاسے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ میرا نفس فدا ہوئے اون قبر تے اور مٹی دے انہاں ذراں تے سونا تساں جی گود ہی چھیلے مٹی دے جیرے ذرا نے گویا تھاکو اپنی گود ہی گھن کے اور تھوڑے بوساں دا شرف پہ حاصل کریں مٹی دے او ذرے. اجماع امت دا ملا علی قاری فرمائیں کہ مٹی دے او ذرے جیرے سونے کو چمدے پہنو عرش معلّہ کو لیا افضل ہے. ملا علی قاری فرمائیں کیوں؟ کیونکہ عرش تا اللہ دے نال منسوب ہے لیکن اللہ سونا عرش دے اوتے بیٹھا دا نہیں نا وہ تو ہر جاتے ہے. اللہ سونے دا وجود تو کوئی نہیں ہک جاتے بیٹھا ہوئے لیکن سونے تہیں قبر دے حصے چ موجود ہی نا آپ کا وجود مسعود ہی صحیح کسی کوئی اختلاف کو نہیں. لہذا اللہ سونا تو ہر جاتے ہے لیکن آپ کو جیری نسبت اور جیری انہ مٹی دے ذرہ کو نسبت آپ کے وجود دے نالے تو ان کو قرآن کی اعلیٰ و افضل زمین دا اور کائنات دا جیرا سونے دے وجود مسعود کو بہت سے کیا گیا. اور میں نے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو میں قربان ونجا مٹی دے انہاں ذرہ تو سونا جیرا تھوڑے بوتے پہ گننے اور تھوڑے قرب دا جیرے شرف حاصل کیتے ہیں. فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم. مٹی دے انہاں ذرہ کو جیرا وجود مسعود موجود ہے ایدہ صدقہ رب دا کرم پہ اسی دے پوری کائنات ہوتے اللہ رحم و کرم دے بھی پہ وزن تے وجود مسعود دا کرتا ہے. یہ مرکز و محور جود و کرم دا تھوڑا صدقہ ہی کائنات سے اللہ رب العزت انعام و اکرام تقسیم کا ہونے. اتنے مقبول اور اتنے محبوب اشعار ہیں یہ شعر لوگاں دے منہ تے آوے نہیں آندے
اللہ اور اندے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ جہاں لفظ قبولیت کا شرف حاصل کریں وہ لوگوں کے زبانوں سے آنے. سونے فرمایا سونے دی دعا ہے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرن والے. یا سونا جی قسمہ کہنے ہیں واللہ اللہ دی قسم, یا فرمائیں ہیں والذی نفسی بیدہ اون دی قسم جے ہتھے میری جان ہے, یا والذی نفس محمد بیدہ اون دی قسم جے ہتھے سونے محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سونے دی ای رنگ نال ذکر فرمائیں ہیں قسم دے انہاں قسمہ جو ہی سونے دی قسم ہے لا ومقلب القلوب اون دی قسم ہے جڑا دلاں کو پھیران والا ہے. حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ عنہ کی تھی سونا بندہ نے دل ہی پھر دے رہنے تے ہکے جا کے کھڑے ہونے. سونے فرمایا نہیں عائشہ اگر کوئی پھیرے تو یہ بھی پھر دے رہا. کون پھیرن والا ہے؟ فرمایا سونے رب دی ذات ہے بین اصبعین الرحمن قلوب العباد بین اصبعین الرحمن. فرمایا بندہ دے دل اللہ سونے دی انگلیاں دے وچ آلے وہ جڑا وجود تو پاک ہے اون دی انگلیاں دے وچ مطلب اون دی قدرت اور سونے رب دی طاقت دے نال اون دی مشیت دے نال ہی دل پھر دے. فرمایا دلن جڑی محبت تھی ہے یا دل اگر کہنے دا نفرت کرے نے سونا فرمائن کہ دلوں کو پھیرن والی ذات اللہ دی ہے جندو چاہے سونیاں محبتاں والے پاسے دل پھیر چھوڑے اور جندے واسطے فیصلہ دوجا ہوئے تو او اللہ سونے دی راضگی دے ثواب بھی بن سکتا ہے. لہذا اللہ دا کرم اور فضل ہے سونیاں محبتاں اور دلاں دے سونے پاسے پھر بڑھے. اتوی جڑی روایت کیتی ہے جڑے عربی تھی اس نے جڑے دو شعر پڑھے انہاں دو شعراں دی مقبولیت دا عالم ہے کہ اون ویلے دے مفسرین تے لکھ دے پن اج تھی سونے دی قبر انور دے تے انہاں شعراں دا موجود ہونا. انہاں عربیاں دی حکومت دی جو تقریباً 100 سال تھی ونا گئے 1925 کو سعودی حکمران ہیں. انہاں دا نظریہ بہت سخت ہے اسلام دے بارے متشدد ترین امت دے وچ لوگ ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث اور حدیث دے بارے چی اتنی زیادہ وہ سخت ان کے بہت ساری حدیثاں جی انہوں کو نہیں بھانیاں سیدھا سیدھا دیں سے ضعیف ہولی شناب یہ حدیث ضعیف ہے. جڑے حدیثاں بھی بہت ساری مٹا چھوڑیاں نے مسجد نبوی دے وچوں آیتاں بھی اپنی پسندیاں لگی ہوئی نے لیکن یہ شعر یہ ڈاڈے ہیں یہ ڈاڈی حکومت بھی وہ شعر نہیں مٹا سکی ہے. حالانکہ دوسری چیز ہے کہ شعر لفظ یا کو شروع تھی وہ یا رسول اللہ آکھن دے قائل نہیں بلکہ اس کو شرکت دل یا رسول اللہ آکھنا اور بل ہر یا رسول اللہ یا محمد جرا ترکیہ نے لکھا ہے اس کو یا مجید کر چھوڑا ہے. سونے نہ لکھا کھڑے سونے دے قبر انور دے سامنے یا محمد انہوں نے ہا جی انہیں تلے نقطہ گھر چھوڑے میم دی تلے والا حصہ مٹا کے وہ کو یہ بنا چھوڑا ہے. یا محمد دیا وہ لکھا ہے لیکن ہے کو جیم بڑھا کے اور میم کو یہ بڑھا کے یا مجید یعنی اللہ کا نام کر چھوڑا ہے. یہ حضور دے نال خطاب دے اتنے مخالف ہیں لیکن اون فقیر دے شعر بھی لفظ یا کو شروع تھی لیکن ایڈا ڈاڑھا یا ہے جس کو نہیں مٹا سکا. یا خیر من تو پھر انہیں خطاب ہے سونے کریم آقا کو وہ غلام دا اور غلام دا خطاب اتنا مقبول ہے کہ آج سے کی الہی حکومت بھی اور اتنے متشدد ترین لوگ بھی انہیں شعراں کو نہیں مٹا سکے. جہاں بہت ساری حدیثیں بھی مٹا چھوڑی بے فضائل کی حدیثیں اتنی محبت کی لوڑ کو نہیں جتنی انہیں حدیثوں کو ظاہر پئی ہوئی. مثلا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من زار قبری وجبت له شفاعت. عبداللہ بن باز عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اس نے بالکل آؤٹ رائٹ لیا کہ حدیث ضعیف ہے ضعیف الاسناد. سونا فرمانے کہ جائیں میری قبر دی زیارت کی تھی انہیں سے میری شفاعت واجب ہو. منظار قبری وجبت له شفاعت یعنی جائیں میری قبر دیر چھوڑیے سونا فرمانے میں انہیں شفاعت کرے سن قیامت. یہ بھائی حدیث پاک ہے. سونے فرمایا ابن ماجہ دی روایت سونے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها جندے وقت چ ہوے مدینے چ مرنا تو ولی تھئی ہی مرے سب تو سونی جیون دی چھاوی مدینہ ہے سب تو سونی مرن دی چھاوی مدینہ. من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها. اور وقت اس اگلا حصہ حدیث کا ابن ماجہ نے یہ روایت کی تو ہے کہ فانی اشهد لمن يموت بها. سونا فرمانے کیونکہ میں ان دے ایمان دی گواہی دے سا قیامت دے کی جڑا مدینے چ پہنچ تھی ان دے ایمان دا گواہ اللہ دے حضور میں ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علوم روایت فرمانے اگلا حصہ مختلف ہے. وہ فرمانے کہ سونے فرمایا فإنه لن يموت بها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامه. سونے فرمایا یہ واسطے کہ جڑے مدینے چ فوت تھی پھر میں قیامت دے دن اللہ دے حضور انہاں دی شفاعت کرے تا. یہ واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی دعا فرماندے رہے. بخاری شریف میں آپ دی دعا موجود ہے اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیل
فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں کرم فرما کہ میں کو اپنی راہ دے بھی شہادت نصیب فرما، اور اپنے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ای مدینہ سونے دے ای سونے شہر وچ میں کو موت عطا فرما۔ حضرت عمر دی دعا ہن چونکہ حضرت عمر دا دور ہے، امیر المومنین پر امن، پوری ریاست پر امن، آپ فرماتے ہیں اگر کتا بھی بکھا مر وجہ تے اون دی زمانہ اون دا جواب دے بھی، اج بھی عمر ہے تے قبر کی عمر جواب دے کہ اگر میری ریاست دا ہی کتا دجلہ دے کنارے بھی بکھا مر وجہ، اس پر امن حکومت دے وچ اور اس ترقی یافتہ ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی جی لوگوں کی خدمت واسطے جی حکومت ہوندیاں انہاں دے وچوں سب تو پہلی حکومت دنیا تے وسن والا جی بنائی ہے حضرت عمر رضی اللہ سونے کریم آقا دا تصور اور اس کو ایک مکمل فارم میں نافذ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی مکمل شکل اور مکمل شیپ دی، کیونکہ بہت سارے حضرت عمر دے فیصلہ نے جی فقہ دیاں بنیاداں فراہم کیتیاں، اویں سونی حکومت دیاں بنیاداں بھی حضرت عمر دے دور سب کچھ مفصل مثالاں جڑیاں دستیاب تھیاں اسلام دیاں قرآن و حدیث دے تصور کو عملی شکل دنیا تے ای زمین دے اوتے وجود دیون والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر دے واسطے اور دو چیزاں آپ نے منگیاں اور دوہیں بظاہر مشکل لگ دی کٹھیاں واقع تھی ہونا۔ حضرت عمر عرض کہنے اے اللہ میں کو شہادت عطا فرما، شہادت واسطے تو میدان جنگ ہی وہی نہ پوسی، یہ دار الخلافہ اتھا تو شہادت ممکن نہیں امیر المومنین دی، جتنا ہر بندہ محفوظ ہے پوری ریاست کا محفوظ ہے، اتھا مدینہ طیبہ دے کو غیر محفوظ کی مزید کرنی۔ اور دوجا حصہ دعا دا اے اللہ میں کو اسے شہر وچ موت بھی عطا فرما، شہادت بھی عطا فرما اور مدینہ دے وچ موت بھی عطا فرما۔ لیکن اللہ سنے نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ موت بھی مدینے چاہیے اور موت بھی شہادت والی موت ہے۔ کہ آپ کو ایک فارسی غلام نے شہید کیا حالت نماز ہی خنجر مار کے، زہر آلود خنجر مار کے، فجر دی نماز آپ نے نماز شروع فرمائی، خود امامت فرمانے سے اس نے پیچھو صافی کھڑائی، لوگوں نے اس کو صحیح مار چھوڑا فوری طور پہ، لیکن اس نے بہت بڑا نقصان اسلام میں کر چھوڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی شہید ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص انہاں تو ود کے فہم دین اور فہم اسلام دیا کہ کو حاصل ہے، یہ دعا منگ رہے ہیں کہ اللہ میں کو این شہر دے بھی موت عطا فرما، یہ واسطے ہے کہ سونے کریم آقا دا این شہری جی میں جیون والا واسطے دعائی ان میں مرن والا واسطے بھی دعائی، بلکہ سونے فرمایا یہ مدینے دیا سختیاں تے صبر کیتا، من صبر جس نے صبر کیتا اس مدینہ طیبہ اتنی سختیاں والے آوائے اتوں دی بھوک یا سختی یا تکلیف دی کوئی بھی شکل یا انہاں دے صبر کیتا، حضور فرمانے کنت لہو شفیعا یوم القیامہ، یا اتھاں صبر کیتا وہ صابر واسطے بھی قیامت دی میں شفاعت کرے، لیکن اس نے زبان کا شکوہ نہیں کیتا اور اہل مدینہ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ بے شمار حدیث ہیں مدینہ طیبہ دے فضائل، جے اہل مدینہ کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ نے صبر کر چھوڑے، دکھ تکلیف سہ چھوڑیے، لیکن انہاں کو اوکھا نہیں کیتا یا انہاں کو زبان نال یا ہاتھ نال تکلیف نہیں پہنچائی۔ سونا فرماتے ہیں میں قیامت دن ہوں گا شفیع ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، یہ شہر مدینہ سونے دعا منگی سونے رب کو کہ اللہ تیرے ابراہیم نے اس کو حرم بنایا ہے اور میں تیری بارگاہ عرض کرنا میرے واسطے مدینے کو حرم بنا، اور پھر دعا منگی ہے اللہ جتنی برکتاں مکہ دے وچ رکھیاں نے بے ضعف ہے، سونے فرمایا اس کو لوڑیاں رحمتاں تے برکتاں میرے شہر مدینہ کو عطا فرما، اور یہ تھی نہیں سکتا کہ سونے دی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جی دعا لکھ دی بھی اللہ سونے دے اشارے تے ہے، اللہ سونے دی حکم دے نال اپنی مرضی نال جڑے علیحدے بھی نہیں، جی زبان کو لکھتا ہوئے ہک ہک لفظ اللہ دی رضا دے نال نکلتا ہے، وہ دعا اللہ دی رضا دے بغیر کیویں منگ سکتے ہیں؟ لہذا آپ دی یہ دعا یقیناً قبول ہے اور مدینہ طیبہ بے حساب برکت ہے۔ اور اتھا حضور نے فرمایا اے اللہ ایدے سا اور ایدے مد وچ برکتاں عطا فرما، یہ جڑے پیمانے ہیں چیزاں تولن دے یا گھن دے، حضور نے فرمایا انہاں سے اللہ برکتاں عطا فرما۔ کچھ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر سودے گرنے ہوئے گھر واسطے کوئی تحفے وغیرہ تو مدینے کو کدے وجن، چونکہ مدینہ طیبہ دے سودا واسطے بھی سونے دعا فرما، سودا واسطے بھی جڑے وکدے پین سونے نے انہاں پیمانہ واسطے انہاں وٹکاں دے سیراں واسطے بھی سونے دعا فرما، جڑے سیراں نال پنڈاں تلدیاں پیاں، جڑے سیراں نال چیزاں تلدیاں پیاں وزن پیا ہوندا ہے یا ناپ پئی ہوندی ہے، انہاں پیمانہ واسطے بھی سونے دعا فرمائی۔ اور بزرگ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کاروبار کرنا ہے اتھائی رہ کے کوئی کر سکتا ہوئے تو مدینہ طیبہ چ رہے، کیونکہ اتنا ہر کاروباری واسطے سونے کی دعا شامل ہے۔
قیامت تک وقت اللہ اکبر ایک شہر مدینہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور سلام بھیجا حضرت امام احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا علی رسول یہ بھی کوئی 5ویں صدی ہجری کے آس پاس امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ دے امام احمد نے سونے دے حضور انہوں کا یہ طریقہ ہے جو سلام بھیجے دے رہے ہیں کوئی بھی وہدا پیا ہوا تو سلام دے چھوڑے جی میں ہوں بھی ہر مومن اور مسلم کا طریقہ ہے جب بھی کوئی حج سے ٹرن لگتا ہے یا عمرے سے تو ہر کوئی اپنے مطابق اپنی محبت پیش کرے جو سارا نہ چاہ کے سلام پڑھے نہ چاہ کے سلام اصل تو نہیں مان سکتے سارا نہ تیری زبان جو نکل کے سونے دیا فضاواں کو چن کے اسے جذبے کا اظہار حضرت امام احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے آپ نے اشعار لکھے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ جڑے حاضر تھے نا خود حج عمرے واسطے اتنا تشریف بھی نہیں خود حاضر تھے تاکہ عرض کی سونا اگے تا لوگوں کے ہتھیں سلام بھیجے نہ میں نہ آندا میرا نہ آندا اور اتنا تھوڑی فضاواں چن کے ول ویندا ہے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی جدا دور ہم تا میرا نہ آندا ہے لوگ میرا نہ چاہتے ہیں تے سلام عرض کرے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تقبل الارض عنی وہی نائبتی بڑا سونا تخیل ہے آپ دا بڑا باریک اور لطیف خیال ہے فرمائیں کہ میرا نام جڑا انہاں دے منہ چ نکلدا ہے نا میرا نام منہ چ نکل کے کتھا ویندا ہے تقبل الارض عنی وہی نائبتی او میرا خلیفہ بن کے میرا نائب بن کے میرا نام ساری مٹی دے زگاں دے بوسے گھندا رہے قبر انور دے بوسے میرا نام منہ چ رکھا ہویا نام میرا ساری فضاواں چمدا ہے ساری مٹی دے زگاں دے بوسے گھندا تو وتل کہن بہادری دولت الاشباح قد حضرت سونا ہن میرا نام نہیں آیا ہن میرا جسم آیا کھڑا ہے غلام دا جسم موجود ہے جی میں نام نہیں آیا جسم آئے تو جسم کے تقاضے بھی مختلف ہے نہ آندا ہے تو ان تقاضے بہی نے جسم ٹر کے ہے تو جسم کے تقاضے بہی نہ آندا ہے تو قبر چم کے میرا نام ول ویندا ہے وہذه دولت الاشباح قد حضرت فمسد یمینک کہتا حذا بها شفتی سونا ہوں جسم جو ہے لہذا جسم دی خواہش ہے جو جسم نال مست تھی گئی آئی تھوڑے دستے اقدس دے بوسے گرنا چاہتا ہے میرا جسم میرے لب اپنا دست مبارک بہرانو تاکہ میں سعادت حاصل کراں تھوڑے مبارک ہتھاں دے بوسے گرن امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں کہ اسے ہزاراں لوگ موجود ہیں حج دا موقع ہے یا سلسلہ بھی ہے حج دے بعد ہوتی یا حج کو پہلے زیارت واسطے جنہیں حاضر ہوندے یا پہلے حاضر تھی یا بعد ہی حاضر تھی ویسے زیادہ مسنون طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی دے وچ رہے وہ بعد ہی حاضری ہے بزرگوں کا طریقہ یہ ہو رہی ہے الحمدللہ ساری ریسرٹنگ اس دفعہ میں جو بعد ہی حاضری پچھلی دفعہ بھی بعد ہی حاضری تھی اس دفعہ بھی بعد ہی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرماوے حج مبرور عطا فرماوے سونے دی بارگاہ دی حاضری بھی رب کائنات قبول فرماوے ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک کر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایدی بھی بہت نازک ترین دربار ان اللہ تعالیٰ انہوں دی جی شان ہے عظمت ہے رب کائنات انہیں تقدس کا احساس عطا فرماوے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بچنے کی توفیق عطا فرماوے فمزد یمینک کہتا حذا بها شفتی حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ میرے ہزارہ لوگ مسجد ربی موجود ہیں جنہیں حضور دے ان غلام نے آل رسول دے ان فرد نے جنہیں عرض کی تھی سونے دے دست مبارک قبر کو بہر آ گئی جنہیں عرض کی تھی قبر انور کو دست مبارک بہر آیا انہیں بوسے گھدے ور دست مبارک واپس تشریف گھن گیا اور ہزارہ لوگوں نے سونے دست مبارک کی زیارت شرف حاصل کر آپ نے بوسے گھدے اور دیگر لوگوں نے زیارت کر کی آقا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور تشریف فرمائے اور امت نال محبت دا تعلق وہ ہے سونے دا جڑا حیات ظاہری دے وچ ہے کیونکہ سونے فرمایا من زارنی بعد وفاتی کانما فکانما زارنی فی حیاتی بہکی شعب الایمان کی روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی کہ سونے فرمایا جڑے شخص نے میری وفات دے بعد میری قبر دی زیارت کری کہ یہ نہ سمجھے کہ میں مٹی کو دیکھایا یا میری وفات کے بعد میری قبر دی زیارت کی تھی یہ نہ سمجھے کہ میں مٹی کو دیکھایا فکانما زارنی فی حیاتی او یقین رکھے کہ جن حیات ظاہری دے ابو بکر عمر زیارتاں کریں وہ میری زیارت کر کے گھر تو واپس رب کائنات اس کو وہ سعادتاں سے وہ اجر عطا فرمائے آقا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی زیارت کا قیامت تک واسطے حکم آج تو چند سال پہلے
1995 یا 96 کی گل ہے. ڈاکٹر عبد القادر حسن ایک رائٹر ہے, مضمون لکھتا ہے جنگ, اج کل ایکسپریس جی لکھتا ہے, وہ میرے جنگ جی لکھتا ہے کالم. اس نے ایک کالم لکھا ہے, اس نے لکھا کہ سعودی حکومت نے جہاں سب تو پہلے شاید شاہ فیصل علی جی توسیع تھی مسجد نبوی دی, یا شاہ فہد علی توسیع, دو توسیع تھیں پہلے. انہاں دوہاں توسیع چکے ایک توسیع ہے یعنی مسجد یہ اضافہ کیا گیا, وہ اضافے دے نال ہی مسجد کی تزئین و آرائشی کی انہوں نے, اور ایک کم یہ کیا کہ مسجد کی ساریاں فل کارپیٹ کر چھوڑا, مسجد کی ساریاں قالیناں بچھا چھوڑی. وہ جو قالیناں بچھائیاں گئی تو خواتین واسطے وہ ویلے ایک ٹائم ہوتا ہے سلام عرض کرنے واسطے, کیونکہ خواتین کی جی جائے مسجد کی نماز پڑھنے واسطے وہ پچھا ہے ایک سائڈ, اور بس چونکہ سلام انہوں نے عرض کرنا ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے واسطے ایک کو کنات کے علاج چھوڑے دن وقت صبح کے ٹائم ہوں 3 ٹائم خواتین واسطے بھی زیارت دے, وہ ویلے ایک ٹائم ہے صبح کی نماز کے بعد, ہوں صبح کے بعد ظہر کے بعد اور بس عشاء کے بعد ہی ٹائم, کیونکہ اگے عشاء کے بعد بند تھی وی 2005 2006 یا 7 کو مکمل ڈی رات مسجد نبی کھلی رہی جی, مسجد حرام کھلی رہی. تو انہوں نے لکھا کہ جہاں قالینہ بچھائیاں نا مسجد نبوی دے وچ سعودی حکومت دے دوری, تو خواتین کو جو اجازت دیتی ویندی ہے سلام عرض کرن دی, خواتین آندیاں تو انہاں نال بچے بھی ہوندے ہیں, تو بچوں کی موجودگی دے وچ صفائی کا خیال رکھنا بہت اوکھا تھی ویندا ہے. بچے جنال ہوندے ہیں تو بچے بعض اوقات گندگی کر چھوڑتے ہیں, اس وجہ تو قالین کو ود اٹھاونا, تبدیل کرنا, ود پاک کرنا, دھونا, ود گدنا ایک بہت بڑی مشق بن گئی مسجد نبوی دے امور دے جڑے لوگ متعین ہیں انہاں دے واسطے, کہ بار بار قالین کو چاہ وجنا, ود قالین کو دھونا اور اس کو پاک کرنا بڑا اوکھا ہے. بعض اوقات پتہ بھی نہیں لگتا بھی گندگی ڈٹھی ہے یا نہیں ڈٹھی, یہ کہڑے حصے سے ڈٹھی ہے. اس وجہ کو بہت مشکل ہے جو روزانہ تبدیلی کرائی وجہ تو ایک بہت بڑی فورس ہے جو کوئی سے کام سے لاؤنا پڑ. لہٰذا انہوں نے ان کا آسان حل یہ بولا کہ جس طرح عورتیں نماز پڑھتی ہیں نہ اتھوں بہ کے سلام کر چھوڑا کر, وہ تھوڑا ہٹ کے چند قدم کہ جی جہاں سے نماز پڑھتی ہے اتھوں سلام عرض کی کریں, سلام ہر جہاں سے جو پہنچ جائے تو یہ فاصلہ کو نہیں, چند قدموں کا فاصلہ ہے. لہٰذا وہ روضے شریف کے سامنے آ کے اتنے آ کے اتنا سلام نہ پڑھیں بلکہ وہ صحیح سلام پڑھیں تاکہ اتوں والی صفحہ جی میں تبدیل تھی قالینہ وہ نظام ہوئے چلتا رہتی پاک تھی رہتے. یہ حصہ جو ہے یہ واسطے صفائی اور پاکیزگی کا مسئلہ پیدا رہتی. ڈاکٹر عبد القادر حسن نے لکھا کہ یہ نہیں ہونا یہ حکم جاری کیا نا کہ آج کے بعد عورتیں اتھوں کھڑ کے سلام پڑھتے ہیں جس نماز پڑھتی ہیں. تو میں نے کہ سونے کریم آقا اس رات مسجد نبوی دے امور دا جڑا متعین ہے مسجد نبوی دے امور دے جڑا شخص وہ کو آ کے ملے, خواب دے بھی سونا ملے, اور خواب حکم فرمایا کہ ون اپنے سعودی حکمرانوں کو آگ چھوڑ, میں کو تھوڑیاں قالیناں نہیں چاہیے اپنے گھر کے میں جو قالینہ جہاں میں کو ملانا ہے وہ صحیح آ کے مل سی, صحیح سلام عرض کے تھی میں بال لیتے کھاتو. ڈاکٹر صاحب لکھا کہ اس سے ہک کے یعنی دوسرے دن عمل تھی ہونا ایک دن سے آرڈر جاری کیا نا کل کو عمل کی تھی, اس سے کل سے بھی عمل نہ کیا, اس نے فجر لے والے ولا اجازت دے دی گئی سونے سے حضور کھڑے ہو کے سلام عرض کرنے دی خواتین کو بھی کہ بالا حاضر محترم سونے کی محبت ہے اپنے غلاموں کے نام. ہوں 3 ٹائم ایک کی جاتے سعودیہ نے 2 ٹائم کی دیا ہوں کچھ عرصہ پہلے 3 ٹائم کر چھوڑے, اس کے بعد نہ صرف 1 ٹائم بلکہ 2 کر چھوڑے, 2 کے بعد 3 کر چھوڑے. تو میں اسی تناظر چاہتا کہ سی سکتے اون فقیر اللہ یا خیر من دف نتوی کہیں مٹایا ہوئے تھے سونے والا لکھوایا ہو, سونے وال لکھوایا, چونکہ انہوں کو ان لفظ چونکہ اختلاف ہے تو اختلاف کی وجہ تو مٹایا تو ضرور ہو سنے, لیکن سونے میں کوئی یقین ہے جو سونے سی سکتے اس قسم کے کہیں حکم کے ذریعے خود لکھوایا ہو جی میں اپنے غلاموں کے کرم فرمایا نے, اور حاضری کے واسطے سونا خود تشریف کے کرم فرمایا. اور وہ جس ٹائم خواتین واسطے وہ رستہ کھولا ہوا ہے نا وہ ویلے میں پہلی دفعہ جن حاضر کیا تھا صبح کا ٹائم ہے اسے سلام عرض کیا اور تھوڑی جھا مل گئی ریاض الجنہ دے چھوٹی مسجد ہے جی سونے مقدس زمانے دی جی مسجد ہے, سونے فرمایا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے ممبر دے گھر دے وچالے والی جی زمین ہے جنت دے باغاں چ باغ, جنت دا ٹکڑا ہے زمین دا حصہ نہیں جنت دا حصہ. سونا دی قبر انور اسے حصے دے وچ ہو تو اتھا نماز پڑھنا گویا جنت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. اسے نماز کے دوران اشراق کا ٹائم ہوتی سب پہلی دفعہ گیا سے پتہ نہیں معاملات دا, تو اچانک ایک شور بلند کیا, اتنی ڈانٹ مچ گئی جو سمجھ نہیں آتی بھائی کیوں شور شروع تھی گئی.
وہ دراصل خواتین واسطے وہ رستہ کھلا ہے سلام واسطے، اور چونکہ خواتین دے نال بال دے واسطے جڑا شور والا سلسلہ ہے کئی گنا ود ویندا. میں جی بلا معاذ شریف گیا تے اوتے آیت کریمہ لکھی کھڑی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سونے دی آواز تے آواز بلند نہ کرو. یہ قیامت تک واسطے حکم ہے، اجماع امت دا قیامت تک واسطے حکم ہے کہ سونے دی حیات سے ظاہری جی میں حکم ہے جو آپ دی آواز سے آواز بلند نہ تھی، قیامت تک واسطے بھی سونے دی قبر دا بھی حکم ہے کہ آپ دی قبر دے سامنے کھڑے ہو کر یہ آواز بلند نہ تھی. تو میں دلی سوچا کہ ہم کہ یہ کتنا شور خواتین اور بالا میں کتنا شور ہے، حکم تو موجود ہے، یہ شور ہی کوئی بے ادبی دے ارادے نال ہی کوئی نہیں، محبت ہی کی شور ہے. لیکن سونے کو یہ ڈنڈ کتنی پسند ہے جو ہی نہیں اگر بند تھے تو سونے والا آ ڈنڈ جاری کرو، کتنی پسند ہے کہ سونے بس حکم فرمائے جو نہ کو روکو نہیں صحیح آن لو میرے کول آ کے اپنی محبت سانج کرے تو میں سلام دے نظرانے سے محبت پیش کرے. آج ان محترم یہ سونے دا اپنی امت دے نال محبت والا تعلق ہے. اتنی محبت اما بابا اپنے بالا نال کرے دیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں گنا ود کے سونے کو اپنی امت نال محبت انسان اندازہ نہیں کر سکتا. یہ امت واسطے سونا صبح شام اللہ دے حضور سر بر سجود رہے، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے اور زخمی ہو گئے سج گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سونا اتنا زیادہ تو اللہ نے مکلف نہیں فرمایا تھا کوئی عبادت تھا. آپ فرمائیں افلا اکون عبدا شکورا، اور عبد شکور اللہ نے کرم جو کو فرمائیں تھا ان کرم دے مطابق میں کو اللہ دا شکر کرم دا بھی تھا اتنا جڑا اضافہ ہے اسے مقدار دے مطابق یہ اللہ دا کرم ہے ان دے برابر تو نہیں تھی سکتا، لیکن میرے سے اللہ سونے دا کرم جو زیادہ ہے لہذا شکر ادا کرم دا جڑا ایک میری طرفوں اللہ دے حضور ایک نظرانہ محبت دا ہونا چاہیے، وہ بھی تو میں ود کے ہوئے کیونکہ اللہ دا کرم دے میرے سے سب کو ود. اور یہ جاگ کے سونا جی دعائی منگتے ہیں اپنی امت واسطے مغفرت کی دعائی منگتے. سب کو یقین ہے کہ اللہ سونے دی ہر دعا قبول فرمائیے تو اصل گناہ گاراں واسطے بخشی دی دعا بھی قبول ہے. سونے نے قرآن کریم دے وچ اللہ دا حکم ہے سونے کو واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. سونا اپنے واسطے استغفار فرماؤ اور مومن مردوں واسطے بھی اور مومن عورتوں واسطے بھی استغفار فرماؤ. استغفار ازن انہاں واسطے گناہاں دی معافی مانگو. سونے واسطے استغفار آپ دے مرتبے تے درجات دی بلندی ہے یا آپ دا صدقہ و وسیلہ تمام دی گناہاں دی بخشش دی دعا ہے. بہرحال اہل ایمان واسطے بھی اللہ نے دعا منگوائی ہے سونے کو. مغفرت کہہ کرانی مغفرت تو اللہ نے خود ہی فرماؤں ہے تو جے بخشنا ہے وہ خود فرمائندے اپنے محبوب کو کہ سونا تساں میرے کو آکھو جو میں بخش دے وائنا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات تساں میرے کو آکھو جو انہاں کو بخشو. اللہ سنا آپ بھی کیوں نہیں بخشے گا وہ سب کو دسنا پیے جو اللہ دے اتنے کرم تے فضل تے ہیں اور اسے سونے نبی دا صدقہ ہے. اور قیامت تک اللہ کے پاسوں اگر عنایتاں فرض وسدیاں حاصل نہیں بن کے تو سونے دا واسطہ ہی وسدیاں کیونکہ سونے تے ایمان ہی تا اسلام دا آغاز بن دے. لا الہ الا اللہ من والے تبوین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک واسطے ان الدین عند اللہ الاسلام اور سونے کریم آقا دی رسالت ایمان آنا ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً دعا ہی کوئی نہیں فرمائی بے شمار دفعہ دعائیں فرمائی اور بس اللہ کا حکم جو ہے تو سونے ظاہر ہے اللہ دے ہر حکم دی اطاعت دی آپ نے انتہا فرما چھوڑیے کمال تک اللہ کی اطاعت فرمائیے اپنی امت واسطے مثال پیش فرمائیے. لہذا اللہ سونے دی حکم سے بھی سونے عمل فرمائے اور بل ایک ہی میں تھی سکتے جائیں دعا منگوائیے سونے رسول بولوں سونے رسول دی دعا قبول نہ فرمائیے. منگوائندہ بھی رب خود پیا حکم فرمائندے اپنے محبوب کو جو تسے دعا فرماؤ یہ دعا منگوائندہ بھی ہے اور بخشنا بھی اس آپ ہے. من یغفر الذنوب الا اللہ اللہ سونا ہی گناہ معاف کرنا لے تو اس نے بھی یقیناً کرم فرمایا. اسی لہذا یہ یقین رکھنا چاہیے انسان کو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری دعاواں سارے حق کی اللہ نے قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہاں کو محروم نہ کرے گا اور اللہ سونا سونیاں راہاں تے ٹرن دی توفیق عطا فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی دعا ہے امام بہقی روایت فرماتے ہیں کہ اللہم مغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. سونے فرمایا اے اللہ ہر حاجی دی بھی مغفرت فرما تے حاجی جندے واسطے آکھے اون دی بھی مغفرت فرما. سبحان اللہ حاجیاں دی مغفرت فرما جڑا حج کرے دے اور حاجی جندا جندا آدھا وجہ سونا اون دی بھی مغفرت فرما. سبحان اللہ یہ واسطے حاجی جڑا اٹھا وجے یقین رکھے کہ سونے دی دعا میرے حق وچ مقبول ہے دعا اور سونے دی دعا دی مقبولیت کا مطلب یہ ہے جو میں مستجاب الدعوات تھا جو عرض کرے سا اللہ سونا کرم فرمائے رہے اپنی شان کے مطابق. اور ویسے
مکہ مکرمہ ہوئے یا مدینہ طیبہ ہوئے، ہر ذرہ ہر جھا مستجاب ہے، ہر جھا ایک مقام ہے جن سے انسان دعا منگے، ہر جھا دی دعا مقبول ہے۔ جنہیں سفر وچ منگی ہوئی دعا بھی مقبول ہے، مسافر دی وہی دعا مقبول ہے جنہیں سفر مکہ تے مدینہ دا سفر ہوئے، اللہ سونا محبت والے سفر عطا فرما۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، سونے کریم آقا نے اللہ سونے دے حضور دعا منگی، اے اللہ اخرجتنی من احب البقاء الی فاسکنی فی احب البقاء الیک، اے اللہ تے میں کو مکہ مکرمہ چھوڑن دا حکم فرمایا، جیڑا شہر میں کو سب تو ود کے پیارا ہے ان زمین تے، سونے کو سب تو زیادہ محبت مکہ شریف دے نال ہے۔ اللہ دی بارگاہ عرض کردے مولا تے میرے کو او شہر چھڑائے جیڑا میں کو سب تو ود کے باندا ہے، فاسکنی فی احب البقاء الیک، اے اللہ میں کو او شہر دے وچ سکونت عطا فرماویں، او شہر میرا مسکن بناویں جیڑا شہر تے کو سب تو ود کے باندا ہوئے، تیرا محبوب شہر ہوئے جیڑا۔ اور اللہ نے آپ کو مدینہ طیبہ دے وچ مسکن عطا فرمایا، لہذا سونے دی دعا کو جیڑا استدلال فرمایا علماء کرام نے کہ مکہ حضور دا پسندیدہ شہر ہے اور مدینہ اللہ دا پسندیدہ شہر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مسکن مدینہ طیبہ عطا فرمائے، ہوں چند دیاں واسطے نہیں قیامت تک واسطے آپ دا وجود مسعود مدینہ طیبہ دے حوالے۔ یہ جب فتح مکہ دے موقع تشریف گن گئے، مکہ فتح فرمایا، 8 سال مکہ دی جدائی دے بعد سونا تشریف گن گئے، بہت محبتاں سونے دیاں، اور حج دے حجۃ الوداع دے موقع تے غالباً سونے کعبہ کو وچ موجود ہو کے سونے نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ مولا اگر تیرا حکم نہ ہو گیا، آپ نے عمر تو ضرب فرمایا، اگر میرے تے حکم نہ ہو گیا اس شہر کو چھوڑن دا تو میں یہ شہر کرے نہ چھوڑا، مکہ مکرمہ دے بارے فرمایا اگر میں کو اللہ دا حکم نہ ہو گیا تو یہ شہر کرے نہ چھوڑا۔ آپ نے یہ لے نویں لوگ جڑے مسلمان تھے انہاں دی تعریف قلب واسطے آپ نے جتنے فتوحات ہوئیاں طائف اور حنین دیاں، انہاں بکریاں مال مویشی تقسیم فرمائے، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ مدینہ طیبہ دے لوگاں جے لکھا نا انصاریاں نے کہ حضور اپنے اہل علاقہ تے اہل شہر مکہ والوں نال اتنی محبت پہ فرمائیں، انہاں دے دل وچ ایک ڈر پیدا تھیا کہ ایویں نہ ہوے سونے دا گھر جو ہے تے بہت پیارا بھی ہے، وطن تے بہت پیارا ہوندا ہے، اور ول 8 سال دیاں جدائیاں دے بعد جو سونا ہیں جڑے شہر مبارک دے بھی سونے دے حیات مبارکہ دے تقریباً 52 سال گزرے، جڑے شہر 52 یا 53 سال حضور دی حیات مبارکہ دا وہ مکہ مکرمہ گزرے، حضور دی پیدائش مکہ ہوئی ہے، اما دیاں یاداں بھی مکہ دے وچ ہیں، اپنے ڈاڈے صحیح دیاں یاداں بھی مکہ دے وچ ہیں، حضور دا بچپن لڑکپن دیاں یاداں بھی مکہ دے وچ ہیں، جوانی دیاں راتی تے دیاں یاداں بھی مکہ دے وچ ہیں۔ سونے جنا اہل مکہ واسطے انہاں پہاڑیاں تے بکریاں چرائیاں، وہ بکریاں چراون دے ویلے دیاں یاداں بھی مکہ نال وابستہ ہے۔ اور ول پہلی وحی اللہ دی قرآن کریم دی شکل جڑی اتری وہ کیا بیٹھا تے نہیں اتری، وہ مکہ مکرمہ جبل نور تے اتری ہے، جڑا پہاڑ ہی سارا نور دا پہاڑ، وہ تو پہلی وحی اتری۔ اور ول قرآن کریم دی 86 سورتاں دا محبت وحی مکہ دی گل ہے۔ اس واسطے کوئی یہ نہ سمجھے کہیں بھی حوالے نال اشارتاً یا لفظاں دے وچ یہ تاثر نہ ملے جو اساں مدینہ طیبہ نال محبت زیادہ رکھتے ہیں اور مکہ مکرمہ کو کہیں لحاظ نال گھٹ سمجھے ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ دی شان بھی اعلیٰ ہے اور مدینہ طیبہ دی شان بھی اعلیٰ ہے، کہاں یہ تکابر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ دو شہر اعلیٰ ہے۔ تو مکہ مکرمہ دے وچ سونے کی اتنی محبت موجود ہیں، لہذا انصار صحابہ کو یہ خوف پیدا کیا کہ سونے دا اپنا وطن جو ہے ہوں کسی مدینہ چھوڑ نہ دیں اور ہمیشہ واسطے مکہ کو والا اپنا گھر نہ بنا چھوڑے۔ آپ نے اپنے انہاں غلاموں کے چہروں کے لیے موج اور پریشانی کے آثار لکھے تو آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ مال غنیمت زیادہ تر اہل مکہ کو پہ دینے ہیں جڑے کفارن پہلے اور ہوں مسلمان تھے انصارے، تو آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ کیا تو سب پسند نہیں کریں دے کہ جنا اے میدان کو نکلن تو اے بکریاں تے اٹھ نال کے نال لا کے ونجن اور تھوڑے نال اللہ کا رسول تشریف گنوائیں۔ اللہ اکبر، انصار دے چہرے کھلکھلا اٹھے اور انصار نے اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز نال نعرے مار کے کیا۔ حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت چند دیاں دی نہیں ہوں، قیامت تک واسطے سونے محمد کا وجود مدینہ طیبہ دے حوالے، قیامت تک واسطے آقا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ موجود ہے۔ مکہ مکرمہ بھی شان والا ہے اور مدینہ طیبہ بھی شان والا ہے، اور مکہ دی شان قرآن کریم میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب تو پہلا گھر جڑا بنایا گیا وہ مکہ دے وچ بنایا گیا، سب تو پہلا گھر۔ یہ دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو واضح ہے کہ عبادت واسطے ان زمین تے
سب تو پہلے جی جھا بنی ہے وہ کعبہ بیت اللہ ہے، یہ کعبہ شریف ہے، سب تو پہلے این زمین دے اوتے یہ جھا بنائی گئی۔ دوجا مفہوم جڑا مفسرین بیان فرمائیں کہ سب تو پہلے این دنیا دے اوتے راون واسطے بھی اگر کوئی گھر بنائے تو اس تو پہلے کوئی گھر نہیں بنا، مطلقاً سب تو پہلا گھر اللہ دا گھر ہے بیت اللہ، اس کو پہلے کہیں جھونپڑی یا اپنی جھگی بھی نہیں بنائی، سب تو پہلے یہ گھر ہے جڑا زمین تے تعمیر تھی۔ اور پہلی تعمیر حضرت جڑا مفصل روایتاں تھوڑا جی اختلاف بھی ہے کہ پہلی دفعہ کعبہ کو کہیں تعمیر کیتا، ایک ہے کہ فرشتہ نے تعمیر کیتا، اور اس روایت ہے کہ نہیں فرشتہ نے نشان لا کے دیتے، تعمیر سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت آدم دے بعد جڑا طوفان نوح آیا، ساری زمین تے پانی ہو گیا، تو این گھر دے نشان بھی مٹ گئے، تو دوسری باری جڑی تعمیر فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جیسے قرآن پاک کی ذکر وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور انہوں نے دعائیں منگیاں اور ایک گھر سونا تعمیر فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے، یہ دوسری تعمیر ہے کعبہ دی۔ اور کعبہ دی تریجی تعمیر دے بارے اتنا ایک قبیلہ غالباً بنی جرہم ہے، اس قبیلے نے تریجی تعمیر کی تھی۔ چوتھی تعمیر کعبے دی ہوئی قریش مکہ نے جڑی کی تھی، جنہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال ہے، سونے کریم آقا دی جوانی ہے، اعلان نبوت تو پہلے 35 سال آپ دی عمر ہے، اون ویلے کعبہ تعمیر ہویا، اور سونا فرمانے رو منظر سونا اکثر یاد فرمانے ہیں کہ کیویں پتھر چا چا کے اساں کعبہ واسطے دے رہے، اور قریش مکہ کو جو کہ پیسے تھوڑے ہیں کیونکہ انہیں 100% حلال دی کمائی اکٹھی کی گئی، کوئی شک والا پیسہ نہ ہوئے، حلال دا پیسہ انہیں کعبہ بڑھائے تو چونکہ اس دیواراں وغیرہ جڑی ہیں بہت زیادہ کمزور تھی گئی ہیں مرور زمانہ اور وقت دے نال، تا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اہل مکہ نے یہ کیتا کہ پیسے حلال دے جو تھوڑے ہیں انہاں کعبے کو چھوٹا جا کیتا، کیونکہ پوریاں کندھاں برابر نہ لے سکتے، یہ جڑا ابا پاسا ہے نا کعبے دا حتیم جو کو آدھے ایک ایرا جی سرا پیے 4.5 فٹ اونچائی بلندی دا، یہ حتیم اصل اس کعبے دا حصہ ہے، پہلا کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مکمل کعبہ ہے، قریش مکہ نے اس کو چھوٹا کر چھوڑا جس طرح جی پوزیشن آج تک کی ہے، یہ قریش مکہ دا تعمیر کیتا ہوا کعبہ ہے، یہ چوتھی تعمیر ہے کعبہ دی، معروف قول جڑا مورخین دے انہاں مطابق۔ تریجی پنجویں تعمیر جڑی کعبہ دی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر دی حکومت رہی 60s دے وچ، یعنی تقریباً 63 65 66 ہجری جڑی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر دی حکومت رہی۔ آپ حضرت ابو بکر دے نواسے ہیں، آپ دی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر دے شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام دے شہزادے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اون حدیث پاک دی روشنی دے وچ کہ حضور اکثر ذکر فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش اسیں کعبے کو مکمل کر چھوڑوں، حضور نے خود مکمل فرمایا نہیں لیکن یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ کعبہ کاش مکمل کی وجہ جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجے، لہذا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ارشاد دی روشنی دے وچ آپ نے ولا کعبے کو مکمل کرا چھوڑا، حتیم کو بھی کعبے دے شامل کر چھوڑا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شکست دیتی اور شہید کیتا حجاج بن یوسف نے، اموی حکمرانہ دے ولید بن عبد الملک دے حکم دے ہوتے، تجھے آپ کو شہید کر دیتا گیا، تو اتنا امویہ دی حکومت آ گئی، اس نے یہ بھی برداشت نہ کیتا اموی حکمرانہ نے کہ ایسا عبداللہ ابن زبیر کو تو شکست دے چھوڑیے، کعبہ انہاں والا کیوں کھڑا ہوا تھا، کعبہ بھی بس اپنا بنانے، لہذا حجاج بن یوسف جڑا دنیا دے ظالم ترین بادشاہوں دے شمار تھی، اس نے کعبے کو ڈبا کے ول انہیں بنایا جی میں قریش نے بنایا، یعنی حتیم کو غیر کر چھوڑا جی آج تک کھڑی ہے۔ وقت کے بعد عباسی جڑا حکمران ہے انہوں نے ول کوشش کی تھی کہ جی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا ہے انہیں کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ول بنایا ہوئی، لیکن انہوں نے یہ صلاح کی تھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام دار الحجرہ مدینہ طیبہ جو زندگی گزاری، پوری زندگی مدینہ طیبہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر آپ نے خرید فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر، اور اس گھر سے آپ رہائش پذیر رہے، اور دوسرا گھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی آپ نے خرید فرمایا، وہ گھر سے آپ درس حدیث دیتے رہے ساری زندگی، کئی سال کئی دہائیاں تک آپ درس حدیث دیتے رہے۔ درس حدیث حضرت عمر کے گھر ہی کیوں ہے، اور درس حدیث تو پہلے ہمیشہ پہلے چاننیاں سفید چادراں بھی چھیاں ویندیاں ول خوشبوؤں کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، اتنی پیاریاں خوشبوؤں ویلے موجود ہوتی ہیں،
ان خوشبوؤں دے چھڑکاؤ دے بعد آپ تشریف گرانے ہیں ود فرمانے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول دا فرمان انہاں خوشبوؤں دے اندر آپ اللہ دے رسول دے فرمان پڑھتے رہتے ہیں. یہ رنگ نال حدیث دا طرف دے دے رہا یہ محبت والے شخص. اور جی میں عرض کر چکا کہ حضرت عمر دی خواہش ہے جو ہے اللہ مدینے چ موت عطا فرما. کئی حضور کے غلام دعائی منگتے رہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لوگوں شامل ہیں کہ آپ نے زندگی ایک حج فرمایا مکہ تشریف گئے. مصاحبین نے شاگردہ نے عرض کی سونا ول حج تے جلوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جیونا بھی مدینے چھے تو مرنا بھی مدینے چھے بہر نہیں ویندے میں تو موت آ ونجے. سونے فرمایا جیرا مدینے چ فوت تھی میں ہوں دا شفیع ہوتا قیامت دن. تو حضرت امام مالک نے پوری زندگی ایک حج دے بعد چند لمحہ واسطے بھی مدینہ کو باہر نہیں گئے. پوری زندگی مدینہ طیبہ اتھائی بہ کے در سے حدیث سے بھی ساری زندگی گزاری. یہ محبت والے لوگ ہیں. تو حضرت امام مالک کو عباسی خلیفہ غالباً خلیفہ مہدی ہے اس نے اجازت کی تھی کہ اجازت دے وہ کعبے کو ایک باری بت بڑھیں گے. آپ نے فرمایا نہیں بس جی میں بڑا کھڑا ہی میں راون لیو کہ وہ کعبے کو جتنے حکمران آندے ویسے ہر کوئی اسی کعبہ بھی میں آ رہا ہوئے کہ میں اعلیٰ کعبہ کیوں ہوئے ود قیامت تک کعبہ جو ہے تختہ مشق بنوے تھی تھوڑا یہ اللہ دے گھر دے احترام دا تقاضا ہے جو کم سے کم تساں اپنی ای خواہش کو جو کعبہ ہی میں آ رہا ہوئے ای خواہش کو باز آ ونجو جہاں کعبہ کھڑے بس وہ ٹھیک ہے قیامت تک. آپ دے ای حکم دے بعد ہوں کعبے کو انہیں 14 صدیاں دے وچ ول کہیں یا تقریباً 13 صدیاں ہوں واقعے دے بعد گزریاں تو انہیں 13 صدیاں چ ول کعبے کو ہاتھ نہیں لایا. ہوں کعبے کو ایک ہی طرح کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار پورے کعبے کی اندر والی کندھا کو بند کر چھوڑانے کہ وہ کمزور نہ تھی وجن اس وجہ کو انہوں کو ڈھایا کہ نہیں کعبے کو اس رنگ کی مضبوط کر دیتا کہ مرمت کرے. رب کائنات فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا یہ برکت والا گھر ہے جڑا یہ دھرتی تے زمین تے سب کو پہلے تعمیر فرمایا گیا اور مکہ مکرمہ تعمیر کی گئی بے بکہ کا برکت والا ہے. وہدی للعالمین ہدایت ہے تمام جہان علامت فی آیات بینات مقام ابراہیم اسی کھلیاں نشانیاں ہیں سونے رب دیاں اور اسی مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پتھر تے کھڑے ہو کے آپ نے کعبہ کو تعمیر کیتا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ گواں تک پہنچ جو آپ اچھے تھی کہ ول گواں بنے نہ تے اتے کعبے کو اچھے تھی گئے دیواراں تا آپ بھی اچھا تھیون کی ضرورت ہے. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جڑے پتھر تے کھڑے ہوئے اسے تے کھڑے رہو جتنا وجنا ہوتی ہو کن ویسی تو اللہ جی میں کعبے دی دیواراں تے اچھا تھیون کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتھر اونچا تھی لگ گیا. آپ نے اس پتھر سے کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر فرمایا اور وہ پتھر اج تک جڑا مقام ابراہیم میں شیشے دا ایک چھوٹا جہا جا پڑی ہوئی اتھاں آپ دے قدماں دے نشان جڑا آخر اترے نا پتھر تو آپ دے قدماں دے نشان بھی سب تھی گئے جی میں چکڑی چو پیر لکھ دیں تے نشان بن دیں اس قسم دے نشان آپ دے سونے قدماں دے اج تک اس پتھر ہی موجود ہے اور وہ پتھر ہمیشہ واسطے حضور نے محفوظ فرما چھوڑا. سارے پتھر حضور نے کڈے یہ پتھر بھی بتاں شامل ہے حضور نے سارے بت کٹ چھوڑے لیکن یہ پتھر دے نال اللہ کے پیارے بندے دی کوئی محبت اور نشانی وابستہ آئی حضور نے اس کو ہمیشہ واسطے محفوظ فرما. بلکہ اللہ کا حکم اترا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان قیامت تک واسطے اونٹھا کو اپنا مصلی بنا چھوڑ. لہذا 2 رکعت نفل واجب الطواف طواف کرنے دے بعد 2 نفل پڑھنا واجب ہے اور ان بہترین جا اور افضل جگہ مقام ابراہیم ہے یا جتنی اندر قریب جگہ مل سکے قضا کرا نہیں تھی وہ گھر ہی پڑے وہیں سکتے لیکن اندر بہترین جا وہ مقام ابراہیم ہے کہ اتھاں 2 نفلی واجب طواف ادا کرنی چاہیے ہی نوافل لیکن طواف دی نسبت نال واجب ضروری پڑھنی ہے تا ہمیشہ واسطے اللہ سونے نے ہی نشانی کو بھی محفوظ فرما چھوڑا. اور قرآن کریم کا ارشاد ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا جیڑا یہ گھر تک آ سکتا ہوئے وہ تے حج کرنا قیامت تک واسطے فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگلے لفظ بڑے عام ہیں. اللہ نے فرمایا جے کفر کیتا اللہ سونا بے نیاز ہے اللہ سونے کو کہنے ضرورت کو نہیں. اللہ الصمد ان کی شان ہے وہ غنی ہے بے نیاز ذات ہے. لہذا اگر کوئی باوجود استطاعت سے حج نہیں کرے گا تو قرآن نے فرمایا من کفر جے حج نہیں کی تھی استطاعت کے باوجود کفر سے مترادف وہ اس نے کفر کیتا اور اللہ سونے کو ان کی لوڑ کو نہیں. جی حدیث پاک کے سونے فرمایا کہ جڑا حج نہ کرے استطاعت کے باوجود چاہے یہودی تھی کہ مرے چاہے عیسائی تھی کہ مرے اللہ سونے کو ان کی ضرورت کو نہیں. دیگر وحیدین اللہ سونا توفیق عطا فرماوے. حج کا بہترین جے صاحب استطاعت بندہ تھی ونے تو سب تو بہترین طریقہ ہے کہ ایٹ دا ارلیسٹ
پہلی فرصت حج انسان کر گئے، اور اگر نہیں کر سکا خدا نہ خاصہ بیمار تھی ویسے تو پہلا کام یہ کرے کہ وصیت کرے جو میں حج نہ کر سکا میرے سے فرض ہے اپنے بالاں کو آگ کے وجہ جو میری طرف حج ضرور کرے، ود بھی ہو کہ فریضے کو سبکدوش تھی ویسی یہ دو چیزیں ضروری یا خود کرے جدہ بھی کرے تھی ہے ادا قضا نہ ہوتی، لیکن سب تو پہلی فرصت ہی کرنا افضل ہے، اور ودو دے بعد کیا وصیت کر کے وجہ اپنے بالاں کو جو میں حج نہ کر سکا کیا وجہ تو لہذا تو سمجھ آئے فریضہ ادا کر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس حج ہک ہک جھا اللہ دی نشانی ہے، اللہ دے پیارے بندہ نال رب کائنات نے کو شاعر اللہ فرمائے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، اللہ دے شاعر دے وچوں ہن صفا بھی اور مروہ بھی، دو پہاڑی ہیں جس حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی دی گولی آپ دوڑیاں صفا کو مروہ مروہ کو صفا، قرآن کریم نے فرمایا اللہ دی پیاری اور محبوب اور مقبول بندی تے قدماں دے نشان جڑے پتھراں تے وابستہ تھے قیامت تک واسطے رب کائنات نے اون ادا کو حج دے اور عمرے دے مناسک دا حصہ بنا چھوڑا قیامت تک واسطے۔ عمرہ مکمل نہیں تھا، حج مکمل نہیں تھا جب تک صفا اور مروہ درمیان ساج نہ ہو، اور وچالے والا کچھ حصہ جیسا چونکہ آپ ایک پہاڑی دے چڑھ کے رے بیان کریں کو پانی یا کوئی آبادی نظر آوے تاکہ اسماعیل علیہ السلام جڑے ایڑیاں مرے دے پہن پیاس دی وجہ کل تاکہ انہوں نے پیاس بجھائی بن سکے، آپ نے یہ سب چکر لے اور درمیانی جانیان تو حضرت اسماعیل نظر نہ دے لہذا اتھوں آپ بھج کے گزر دیا اون جہاں تو آج تک بھجنا سنت مردہ واسطے قیامت تک واسطے، اور یہ جہاں آپ چڑھ کے دے دیا رہیاں رب کائنات کو اپنے محبوب اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی رفیق حیات حضرت حاجرہ علیہ السلام دا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک واسطے رب نے وہ عمل کو بھی زندہ رکھ چھوڑا انہوں نے سنت دے تو تمام میں وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، مشعر حرام، منادی وچ کھڑے ہونا، منادیاں قربانیاں، رمج جمار ساریاں سنتا ہی اللہ دے محبوب بندہ دیا۔ قرآن کریم فرمانے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب کہ اللہ دے نشانیاں یعنی اللہ دے محبوب بندہ نال وابستہ جڑے ہوئے منسوب جھیں دا احترام کرنا رب کائنات فرمائے یہ تقوی دل دے تقوی دا حصہ ہے، فإنها من تقوی القلوب جے کو اللہ نے دل دی طہارت عطا فرمائی ہوتی ہے او اللہ دے محبوب بندہ نال منسوب مقام یا چیزاں دا احترام کرے ان کی تعظیم کرے۔ اللہ تعالی سب کو حج مبرور دی توفیق عطا فرماوے۔ سونے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی مقبول حج ہے ان دی جزا جنت دے سوا بھی کوئی، ان دی جزا جنت ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم دی متفق ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل یہ حدیث پاک نال ایک حصہ وہ بھی موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کی تھی ما بر الحج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا تو فرماتے پہلے حج مبرور دی جزا جنت ہے، اے حج دا بر کیا ہے، مبرور حج کیا ہے؟ مبرور دا عموماً معنی مقبول حج کرے دیں چاہ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اون مبرور دے معنی پوچھے سونے کو لغت والے معنی جان دیں لیکن مراد رسول کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ سونے کریم آقا نے جڑا معنی دسا وہ معنی وہ نہیں جڑا لوگ تک لکھا پیا ہوئے یا عربیاں کو سمجھ آونی وہ نرالا معنی ہے۔ مبرور حج کیا ہے؟ سونے فرمایا بر الحج ہے طیب الکلام و اطعام الطعام، دو چیزاں بیان کرنا، مٹھڑے بول، طیب الکلام میٹھے بول سونے، کیونکہ حج دے وچ تا پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے، مزاج مختلف، رنگ بھی مختلف، زبانہ بھی مختلف، کوئی ٹھنڈے علاقے دے، کوئی تتے علاقے دے، کوئی کوڑے کوئی مٹھے، ہر کوئی اکٹھا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے لا جدال فی الحج، ہر کہیں کوئی اکٹھا تھا کیتم لیکن ہن لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے، محبت نال چالی دین گزارنا ہے جتنا عرصہ بھی ہے، محبت لا جدال فی الحج، لڑائیاں نہیں کرنی اتنا اللہ واسطے ایک بار محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی محبت کی توفیق عطا فرماوے تے ہر چاہتے وہ محبت سامان کی توفیق عطا فرماوے۔ حج دے جڑے اللہ نے کی ورد عطا فرمایا اترے ہی، یعنی گویا کہ حج دیاں چابیاں اترے لفظ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی دی گالی نہیں کرنی، اپنی اکھی دی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ مرد و خواتین اکٹھے ہیں، ٹیسٹ نہ بندے دا جانا دا پتہ ہی الگ کیوں لکا پہ کہ جنگل وچ بندہ نیک بنا بیٹھا ہوئے تو بھئی گال ہے، جدا اکھی دے واسطے بھی ٹیسٹ موجود ہوئے ول پتہ لگتی جو ہن کون نکل کے سامنے آ لا رفث، ہن خیال ہی نہ آوے پہ حیائی دا، چونکہ قرآن کریم فرماتا من یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم، گناہ دا ارادہ بندہ کرے نا
گناہ نہیں لکھا ویلا، لیکن قرآن کریم فرمائے یہ بنا دھین دی گال ہے، کعبے دی گال نہیں، کعبے اور مکہ مکرمہ گناہ دا ارادہ بھی لکھا ویلا ہے، نذقہ من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کو بھی دردناک عذاب دے جے دل وچ ارادہ بھی کر چھوڑا گناہ دا، اللہ معاف فرماوے۔ وہ اوکھے نہیں ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازل، دوویں ادب گاہ ہیں، مکہ بھی ادب گاہ ہے، مدینہ بھی ادب گاہ۔ صحیح واسطے اتھاں گناہ دا ارادہ لا رفضا ولا فسوقا، گناہ نہیں کرنا، اور تریجی شہ جھیڑے نہیں لاونے، یہ حرم دی بے ادبی ہے۔ صرف بے ادبی وہ نہیں ہوتی جی اس اپنی پیمانے کی بے ادبی آتے ہیں، جہاں آپس ہی لڑتے پے ہوتے ہیں وہ بھی بے ادبی ہوتی ہے حرم شریف، لہٰذا قرآن کریم نے اس کو منع فرما چھوڑا۔ اللہ سبحانہ یہ جی حج دی توفیق عطا فرماؤ۔ تو حج مبرور حضور فرمانے طیب الکلام، علامنا مٹھا ہے، کوڑیاں گالی نہیں کرنی۔ سارے کوئی سجن آدھے پہ وہ زبان دا کوڑا ہے، دل دا چلنا ہے، بھئی بندہ دا تعلق تو ان کی زبان نہ لینا، دل نال تا اللہ دا تعلق بھی، اللہ جانے تے ہو جانے، بندہ دا تعلق تو ان کی زبان نہ لے، شریعت دا حکم بھی ظاہر تے۔ لہذا حضور نے مبرور حج واسطے پہلی چیز بیان فرمائی حج ان کی مقبول ہے جہاں مٹھا لینا ہی ہوئے اللہ دے بندہ نے، چونکہ کہ اللہ بخش غلام رسول نہیں آئے کھڑے، اللہ دے مہمان ہیں سارے، انہیں کوئی میں نہ سمجھے تو فلاں آئے تھے غریب بے جامیر ہے، یہ رنگ جنہیں دیکھے اللہ دا مہمان دیکھے، اور رب کو محبت ہے انہوں نے، اللہ دے بندے ہی نور رنگ نالی محبت ہے، اور جائے اللہ دے حد دے اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ حج واسطے لوگوں کو سدو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی جامع البیان سے، عرض کی تھی اے اللہ میری آواز کون سنتی جنگلی تو فرمانے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سنا میری گال کوئی سن سی کی میں جو آتی۔ رب کائنات نے فرمایا اذان آواز لیونا تھوڑا کم ہے، علیہ کا اذان و علیہ بلاغ، پہنچاون میرا کم ہے، یہ اب حالیں روحاں دی شکل ہی موجود ہیں، اور روحاں بھی لبیک آگ کے حاضری لوا چھوڑے دینا۔ اور یہ وقت مفسرین کرام فرماتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی کی جتنے لوگوں نے لبیک آکھا اتنی باری وہ حج کریں دے رہے، جتنا لبیک آکھا اور جتنی باری لبیک آکھا وہ ہمیشہ واسطے حاضری اتنی حاضریاں دیتے ہیں۔ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اور بزرگ، امام غزالی نے انہوں دا کتاب الحج کی ذکر فرمایا، دیگر مقامات پہ انہوں دا ذکر صوفیاء نے بھی فرمایا۔ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 74 حج فرمایا اپنی زندگی میں، 74 حج، اور فرمانے کہ 4 حج کیتے ہم اپنے واسطے یا اپنے والدین واسطے یا جہاں واسطے بھی اپنے واسطے، فرمانے 70 حج میں اپنے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور نذرانہ پیش کرنے واسطے کیتے، حضور دے نام سے 70 حج، اللہ سونے کریم آقا واسطے 70 حج آپ نے فرمائے۔ یہ واسطے اگر انسان نفلی حج کرے دے تو نفلی حج دا ثواب بندہ ہر کہیں کو دے سکتے، جس کا حج بدل ہو رہے جہاں پیسے دیتے ہیں حج کراؤن واسطے تو وہ حج پر بدل تھی ویسے حج بدل یعنی وہ اندے واسطے کرنا پڑے، لیکن دیا جڑا سا نفلی حج کرے ان کا ثواب ایک بندے کو نہیں دینا چاہیے، جتنا کو دے دیون والے کو بھی اتنے حجہ کا ثواب ملتی، اور جب کو دے سی اس کو بھی رب کائنات اجر عطا فرماتی۔ لہذا صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں کہ بہترین حج نفلی حج تو یہ ہے کہ سب تو پہلے اپنے حج کا نذرانہ سونے کریم آقا کی خدمت کی تحفہ پیش کرے، سب تو افضل یہ نسبت صدقہ اللہ کرم چا فرمائے تھی، انہیں سارے مناسب کی قبول فرما چھوڑی تھی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی رب کائنات ان کی پردہ پا چھوڑے کرم چا فرمائے۔ حضرت علی ابن موفق فرمانے، امام غزالی روایت فرمانے کہ میں ایک دفعہ حج سے موجود ہاں اور منا دی رات ہے، اگلے دن فجر وقوف عرفہ دے میدان وچ ویلے جڑا اہم ترین رکن ہے حج دا، اون دے بغیر حج تھیندا بھی نہیں، جڑا عرفہ نہیں من سکدا مقررہ ٹائم تو اون دا حج تھیندا ہی نہیں۔ فرمانے عرفہ دی رات میں منا دے وچ ہم اور خواب دیکھا میں کہ 2 فرشتے آسمان کو لانن اور ایک بدن گفتگو کریں فرشتے، ایک فرشتہ بیک کو پوچھے تے کو پتہ ہے اس سال کتنے حجاج کرام فریضہ حج دی ادائیگی وقت آئے ہوئے، وہ فرشتہ دے جواب جاتا ہے لا عالم میں کو نہیں پتا، تو جہاں سوالی فرشتہ ہے سوال کرنے والا وہ بڑا جواب دے دے کہ اس سال 6 لاکھ حجاج کرام فریضہ حج ادا کرے دے پہ، وہ ویلے بھی لکھاں چاہتے ہیں نہیں جو بھائی پرانا ویلا جو ہے تھوڑے ہی کر 6 لاکھ حاجی، اور فرمانے وراؤں فرشتے نے پوچھا تیرے کو پتہ ہے انہاں 6 لاکھاں جو کتنا دا حج قبول ہے، حج مبرور ہے، حج مبرور کتنا دے؟ وہ فرشتہ بتا دے میرے کو نہیں پتا، تو وہ سوال کرنے والا فرشتہ جواب دے دے
انہاں 6 لکھاں دے وچوں 6 بنداں دا حج حج مبرور ہے. 6 لکھاں دے وچوں 6 بنداں دا حج حج مبرور. ادب گاہے زیر آسمان عرش نازل. تو نے فرمایا طیب الکلام میٹھا ہے تو حج مقبول تھے. لیکن مایوسی کی گالی گوڑی آپ فرمانے یہ صبح میری آنکھ کھلی تو انتہائی پریشانی دے عالم کہ 6 لکھاں دے وچوں 6 جنے تے انہاں 6 دے وچ آونا تے بہت اوکھا کم ہے جو میں بھی انہاں 6 شامل تھی بنے کیوں تھی. فرمانے میں عرفات گیا پورے نہیں وہ ویسے رومن دری ہے اللہ کو منگن دری ہے گناہاں دی معافی منگن دری ہے رج رج کے اللہ کو دعاواں کرن دری ہے. حضور نے فرمایا کہ اے سب تو بہتر دعا دری فرمایا عرفہ ہے اور سب تو بہتر دعا ہوئے جی میں بھی منگی ہے اور جی دعا تمام انبیاء کرام منگتے رہے. آپ نے فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ وہ چوتھا کلمہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سونے فرمایا یہ وہ دعا ہے سب تو بہترین ذکر اور دعا میدان عرفہ دی ہے. بہرحال یہ دعا بھی منگی استغفار گناہوں دی معافی. تو میں نے پورے نہیں میں نے یہ خیال جو ذہن ہی چاہیا انتہائی پریشانی دی عالم میں پورا نہیں روندا رہیا تے دعائیں منگدا رہیا مولا اتنے سارے لوگ آئے ہوتے. فرمانے کہ میں لوگوں کے اجتماع کو دیکھاں سریاں کو دیکھاں لکھاں کی تعداد موجود ہیں وہ دل خیال ہوئے کتنے پیسے لا کے آئے وزن بالاں کو چھوڑ کے آئے وزن رستے دیاں کتنی سہولتاں سے مشکلاں برداشت کی اس نے لیکن سونے رب نے انہاں دا حج قبول ہی نہیں کیتا. 6 لکھاں جو پتہ نہیں کیڑے 6 ہو سن جناب مقبول. فرمانے اسے کل کو اضطراب کے عالم میں اگلی رات آ گئی مزدلفہ دی رات. میں مشعر حرام وچ موجود ہاں ول سمتیاں مشعر حرام مزدلفہ دے وچ پہنچ کے سمنا سنت ہے. رات کا ذکر سنت نہیں رات کو رج کے سمنا سنت ہے جتنا وقت ہی ہو صبح تک. صبح صادق تہجد کے وقت تک حضور نے آرام فرمایا. یہ تشریف نے مغرب اور عشاء اتنی اکٹھی پڑھنی ہوں گی. فرمایا میں بھی سمجھ گیا ول جو نیند رہی تو بت ہوئے 2 فرشتے اترے رہے جہے کل اترے ہیں 6 لکھاں جو 6 کی گال کر گیا. فرمایا ول جو اترے نا ایک فرشتہ وہ نے کل سوال کیتا ہے وہ وقت سوال کر لے کسی کو پتہ ہے آج اللہ کیا حکم فرمائے. وہ آدھے نہیں میرے کو نہیں پتا. ول وہ فرشتہ جواب دے دے وہ آدھے آج سونے حکم فرمائے کہ جہے 6 لاکھ دے وچوں 6 چنے آتے نا انہاں 6 دے وچوں ایک نال لاکھ کو جوڑ چھوڑو. ایک نال لاکھ جوڑ چھوڑو. اور جیری محبت 6 جڑے گھن کے ہیں نا جیری تڑپ تے جیرا اخلاص تے جیری سچ گھن کے ہیں وہ سوری انہاں جوگی نہیں اور لکھاں دے کافی ہے. لہذا ہر ایک دے نال جوڑ کے انہاں دا صدقہ دے وسیلہ لاکھ حج قبول کرن دی سند حج دی قبولیت دی سند عطا کر چھوڑ. اللہ اکبر. فرمانے کہ میں وقت فجر اٹھا تو میرا دل آئی میں سارا کو مبارکاں دیواں سارا کی کو نفل مبارکاں دیواں جو سارا دی حج حج مبرور. فرمانے چونکہ آپ نے 74 حج کی تھے فرمانے ایک دفعہ میں حج دے موقع تے موجودہ یہ حج میں کر کی تھی نا میرے ذہنی چو گال تو ودی ہے نا جو کہہ حج قبول نہیں بھی تھی. فرمانے میں اللہ کو دعا منگی کہ مولا میری نفلی حج ہیں کہ سونے کریم آقا تیرے محبوب دے نام دی حج کرے دا وزاں سونا یہ جی حج میں کی ہے نا میں کو یقین ہے حج مبرور ہے تیرے محبوب دی نسبت دا صدقہ. اے اللہ میری یہ حج مبرور میں پیش کرے نا او بندے کو جن حج تے قبول لکی کی ہوئے او خالی نولے مولا میری حج کو دے چھوڑ. یہ حج دا ثواب میں کو لینا حج مبرور دا کہ جن حج مردود ہوئے قبول نہ تھی ہوئے تیری بارگاہ دی مولا کرم فرما میری حج دا ثواب کو دے. تو میں نے بل رات ستا اور خواب دے وچ القاء ہویا میرے دل دے اوتے. اللہ سونے فرمایا کہ اے علی کیا تو میرے کو زیادہ سخی بندا پئی تو میرے کو ود کے سخی ہیں جو تو حجاں بندا ہوتے. یاد رکھیں رب کائنات نے فرمایا جتنا بھی حج قبول نہیں انہاں سارا کو میں انہاں نال جوڑ چھوڑے جن حجاں قبول کیتیاں تیرے آکھن دی لوڑ نہیں. جن حج مبرور ہے جن حج مقبول ہے یہ حج مقبول دی شان ہے جو ایک بندے واسطے نہیں راندی اوندا صدقہ رب کائنات لکھ دے کرم فرما چھوڑے. رب نے فرمایا کہ میں تو سخیاں کو پیدا کرنے والا اور دنیا تے سخاوت کا خالق ہاں. تو میرے کو سخاوت کی وظیفہ بھی ہے میں تیرے کو پہلے انہاں بندہ کو خالی نہیں ولایا میں انہاں کو انہاں نال جوڑ چھوڑے جندا حج اور جندا میرے کول آمن میں قبول کر چھوڑا. یہ واسطے پھر حدیث پاک امام غزالی روایت فرمائیے کہ اعظم ذنبا سب تو بڑا گناہ یہ ہے کہ من وقف بعرفہ فظن ان اللہ تعالی لم یغفر له. کہ جو شخص وقوف عرفہ کرے
تے ان دے دل وچ اے شک رہ وجے جو پتہ نہیں سونے رب میں کو بخشا ہو دی کہ نہ بخشا ہو. حدیث پاک ہے سونا فرمائن کہ سب تو بڑا ظلم سب تو بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو مایوس تھی وجے یا ای شک کی پہ وجے جو میرا حج قبول ہوتی یا نہ ہوتی. جب کوئی سونے رب نے سدے ہوتے کرم ضرور فرما دے چلو ان اپنا منہ دیکھ کے نہیں بے بہت سارے ودے منہ آ لے جندے منہ کو اللہ کرم چکا. اللہ سونے کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سدا سفر بھی آسان فرماوے قبول فرماوے. رب سونا جتنے سجن موجود ہیں ہک ہک ول ول اپنے در دیاں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر دیاں زیارتاں سفر عطا فرماوے. حج مبرور اور مقبول ہونا دیاں ساتھ نصیب فرماوے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.